اگر کوئی رنج اور غم کے اندر مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے گا اس کی سختی دور کر دی جائے گی۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتے، مجھے وسیلہ بنائے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، مجھے وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافعی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جو بزرگان عظام اور محدثین ہیں، انہوں نے حضور غوث اعظم کا ایک قول نقل فرمایا ہے۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافعی بہجت الاسرار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار اور ملا علی قاری وغیرہ نے حضور غوث پاک کا یہ قول نقل فرمایا کہ اگر کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی رنج اور غم کے اندر مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے گا اس کی سختی دور کر دی جائے گی۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں سے 2 نام تو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور تینوں ہی نام بہت بزرگ نام ہیں۔ اور جو بندہ رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارتا ہے اس کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتے، مجھے وسیلہ بنائے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، مجھے وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو اب وہ نماز کیا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ہے۔ آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور آپ رکوع میں چلے جاتی ہیں۔ ان بزرگوں نے جو ایک آپ سے قول نقل کیا ہے حضور غوث اعظم کا کہ جو بندہ 2 نفل اس طریقے سے پڑھے، 2 رکعت نماز کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے دونوں رکعتوں کے اندر، اور جب سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جب سلام پھیر دے تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد بیان کرے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر 11 مرتبہ کہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، 11 مرتبہ یہ کہے۔ یعنی دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور جب سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر 11 مرتبہ یہ پڑھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اور پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قدم چلے، اور ہر قدم کے اوپر وہ یہ پڑھے، ہر قدم کے اوپر یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اور آپ کے وسیلے سے دل میں اپنی حاجت کا خیال رکھے، جس حاجت یا تکلیف یا پریشانی یا مصیبت یا جس بھی چیز کے لیے وہ یہ 2 نفل پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں،
اس کا خیال رکھے اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے تو اس شخص کی وہ حاجت بر آئے گی، اس شخص کی وہ حاجت بر آئے گی۔ اور اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الاسرار، صلاۃ الاسرار۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین، ملا علی قاری آپ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ اس نماز کا تجربہ کیا جو بالکل درست نکلا۔